جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بینگ اے ڈاکٹر کیا مشورہ دیں گے کہ اب عید آ رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ تاجر اسی لیے چاہتے ہیں کہ مارکیٹیں کھلیں کہ وہ چاہتے ہیں لوگ آئیں شاپنگ کریں. تو کیا شاپنگ کے لیے خواتین کو اور بچوں کو جانا چاہیے مارکیٹوں میں؟ یہ صاحب بہت مشکل ہے. دیکھیں جیسے میں نے مساجد کی بھی بات کی, اب اس میں ایس او پیز میں یہ شامل تھا کہ 50 سال سے زائد عمر کے لوگ نہیں جائیں گے, بچے نہیں جائیں گے. انہی کی میں نے بات کی کہ جو سرویز آ رہے ہیں ان میں لوگ جا رہے ہیں, ظاہر ہے اب آپ تعین نہیں کر سکتے عمر کا. اسی طرح جو مارکیٹس کی بات آپ نے کی ہے, اس میں خواتین کا, بچوں کا, ان کا جانا پہلی بات تو صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی اس کے تناظر میں ایک بات کروں گا مارکیٹس کے حوالے سے ہی, کہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے میر صاحب. جیسے انہوں نے کہا یہ گنجان آبادی ہے, یہاں پہ ہمیں نہیں اجازت دے سکتے, ادھر دے سکتے ہیں آپ لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپارا مارکیٹ کو آپ کہیں کہ نہیں گنجان آبادی ہے جناب, وہاں پہ تو لاک ڈاؤن ہے, سپر مارکیٹ کھل جائے, G9 مرکز بند ہو جائے, F10 مرکز جناب سپر کھل جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یکساں پالیسی نام تاجروں کے نہیں, یکساں خلاف ہے. پالیسی سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا. نہیں میر صاحب, نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ یکساں پالیسی امپلیمنٹ ہوگی. دیکھیں آپ پک اینڈ چوز سے پالیسیز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں میں ایک مثال میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ کا پوائنٹ ہے وہ جو مجھے سمجھ آیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا, وہ یہ ہے کہ اگر کم مارکیٹیں کھلیں گی تو ایڈمنسٹریشن کے لیے ان کو مینیج کرنا آسان ہوگا. پولیس اور لوکل ایڈمنسٹریشن مل کے اس کو مینیج کر سکیں گے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ سارا شہر ہی کھول دیں گے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا بڑا. صاحب میں نے آپ اسلام آباد کی 3-4 بڑے مراکز کے نام لیے ہیں. کون فیصلہ کرے گا کہ یہ مرکز کھلنا چاہیے اور یہ بند رہنا چاہیے؟ پھر اگر بڑا مرکز آپ نے کھول دیا, چھوٹے جو مرکز کے تاجر ہیں وہ ظاہر ہے احتجاج کریں گے, ان کا بھی رائٹ ہے, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے گھر میں بھی کھانے والے ہیں, ان کے گھر میں بھی ضروریات ہیں. تو لہٰذا آپ کو پالیسی یکساں رکھنی پڑے گی. میں بڑا فرم بلیف ہے اس پہ کہ پک اینڈ چوز مارکیٹس میں آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو کھولیں, دکان کو فلاں کو بند رکھیں. ایک اسٹریٹجی بنائیں. دیکھیں اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ حکومت کو اپنا تکبر اور انا سے باہر آنا پڑے گا, لوگوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. یہ جو ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحبہ سے بات کی, میں ان کی وساطت سے یہ عرض کروں گا کہ امداد کے نام پہ بھی کم از کم اسلام آباد ضلع کی میں بات کر رہا ہوں, پورے کیپٹل کی مکمل ایک اچھا دیکھیں وہ صوبائی وزیر ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سر. میں نے کہا ان کی وساطت سے میں نے کہا میں جو متعلقہ ایوان ہے ان تک آواز پہنچاؤں کہ یہ بھی ایک ہے کہ جی ہم احساس پروگرام اور فلانا اور حقداروں کو اور دیہڑی داروں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے آپ لوگوں کو اگر کوئی پالیسی بنانی ہے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملائیں. اچھا میں ان کی ذرا مدد آپ سے کی جو آگے بڑھیں. پہلا پوائنٹ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اسی پہ ذرا چاہتا ہوں ذرا سمجھ لیں. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ سمجھائیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر لاہور شہر میں کچھ مارکیٹیں جو ہیں ان کے حالات دیکھ کے ان کو فیصلہ کیا جائے گا کھولا جائے, اور جو کچھ مارکیٹیں جو گنجان آباد علاقوں میں ہیں ان کو وہاں پہ ذرا بندشیں زیادہ ہوں گی. تو یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا خیال ہے کہ اس طرح مناسب یہ ناانصافی ہو جائے گی کہ ایک شہر کی کچھ مارکیٹیں کھول دی جائیں کچھ نہ کھولی جائیں. اس کی لاجک ذرا مجھے سمجھائیں گی اور اس کی وجہ کیا ہے, آپ یہ بات کیوں کر رہی ہیں؟ جی میرا خیال ہے شاید وہ بات پوری سمجھ نہیں. میں نے آپ کو شروع میں اگر آپ پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم باقاعدہ رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں اور بہت بڑی سیمپلنگ کر رہے ہیں, ہر جگہ کی سیمپلنگ کر رہے ہیں, خاص طور پہ وہ علاقے جو ریڈ ایریاز یا ہاٹ زونز ہم نے لاہور میں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. جس طرح ایک داتا دربار ٹاؤن جہاں سے میں الیکشن لڑتی ہوں وہ بھی ایک ریڈ ایریا ہے جہاں تعداد مریضوں کی زیادہ ہے. تو اب نیچرلی یہ اس طرح تھوڑی ہم دے دیں گے کہ یہ مارکیٹ جو ہے یہ اس کو کھول دیں اس کو بند کر دیں. علاقے باقاعدہ سینسس بلاکس باقاعدہ ان کی باقاعدہ سیمپلنگز کر کے اور پھر دیکھا جائے گا کہ which are the ones which are safer to open and which are the ones which should not be open because it will cause the spread of the disease. تو میرا خیال ہے یہ ساری کام جب ہم آپ کو اسٹریٹجی سامنے رکھیں گے لاہور کی تو یہ سارے لوگوں کو ایکسپلین کر کے رکھیں گے اور بتانا بہت ضروری ہوگا کہ اب اگر ایک علاقے کے اندر بہت زیادہ تعداد ہے مریضوں کی تو آپ نے ویسے بھی تو سڑکیں اور گلیاں جو ہیں وہ بند کی ہیں نا. یو ہیو لاک ڈاؤن ایریاز, یونین کاؤنسلز کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور باقی علاقے کو آپ نے کام کرنے دیا. اسی طریقے سے we'll have to look into جس طرح ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے اس کے مطابق ہی پوری اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آئے گی. اور اگر ہم سوچیں گے کہ بھائی نہیں لاہور کے لیے بہت مشکل ہوگا ڈیپینڈنگ کہ کل ہمارے جو اسٹیٹسٹکس آئیں گے سامنے تو شاید پورے لاہور کو دوبارہ بند کرتے ہیں, بٹ دس ول بی ٹیکن جس طرح ہمارے پاس یہ ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اس کے مطابق ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بنے گی. اب یہ بھی ذرا تھوڑا سا جو خواتین ہیں ذرا ان کو بھی گائیڈ کریں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کہ اگر بہت ناگزیر ہے, بڑا ہی مشکل ہے, بچوں کا بہت پریشر ہے اور شاپنگ ضرور کرنی ہے عید کی,
تو اگر انہوں نے جانا ہے کسی مارکیٹ میں تو کیسے جانا ہے, شاپنگ کیسے کرنی چاہیے ان کو؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم اپنی بھی پالیسی لانے لگیں. ایک تو ماسک سارے پہننا شروع کر دیں, احتیاطاً ایوری بڈی شوڈ بی ویئرنگ اے ماسک, یہ تو ضرور. دوسری بات یہ ہے اتنی بڑی وبا ہے اس ملک کے اندر, اتنے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہو رہی, تو میرا خیال ہے اس مرتبہ اگر ہم عید جو ہے وہ تھوڑی کم منائیں, اللہ تعالیٰ کی سامنے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں نکالے, اور جو ہم نے بچوں کے کپڑوں کے لیے پیسے استعمال کرنے ہیں, کوئی غریب آدمی جو ہے اس کے ساتھ اگر اس کے گھر کھانا پہنچا دیں تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی, اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی زیادہ قبولیت ہوگی. خوشی کا موقع انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور بڑھتے دے گا, لیکن اس وقت جو یہ وبا کا موسم ہے اس کے اندر تو ہمیں بالکل اپنا رویہ ہی تبدیل کر دینا چاہیے. جی بڑی اچھی بات کی آپ We نے, should be thinking more about how we can help out each other. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اب ذرا ناصر حسین شاہ صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو اب جو ہاسپٹلز ہیں, خاص طور پہ جو کراچی کے ہاسپٹلز ہیں, اس کے بارے میں جو کل سے ایک بہت ایشو چل رہا ہے, ڈاکٹر فرقان صاحب جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ ان کو وینٹیلیٹر ہی نہیں ملا. تو ذرا اس پر تھوڑا سا کریں کہ میں اب یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سوال نہیں کر رہا, جو لوگ آپ کے ناقدین ہیں وہ جو باتیں کر وہ نہیں کر رہا, میں ذرا صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر موجود ہیں, ہر کسی کے لیے موجود ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز بھی پوری ہیں, لیکن ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو وینٹیلیٹر نہیں ملا اور وہ اپنی جان سے چلے گئے. تو اب 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا, کچھ آپ کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, کچھ پتہ چلا یہ کیا ہو رہا ہے, اور کیا یہ اگر ڈاکٹر کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہوگا؟ جی میر صاحب, بہت بڑا المیہ اور بڑے افسوس کی بات, ڈاکٹر فرقان شہید جس طرح ہم سے بچھڑے اور جس طرح ان کو وینٹ نہیں ملا, وہ 1-2 جگہ ان کو لے جایا گیا, اس کے لیے انکوائری کے لیے سی ایم صاحب نے کہا ہے, اور جس کی بھی نیگلیجنسی ہے اس کو سخت سزا دی جائے گی, اور وہ رپورٹ آ چکی ہوگی. اور کیونکہ ہم نے یہاں پہ شروع میں ہی اس طرح کے انتظامات کر دیے تھے ہاسپٹلز میں, ایکسپو سینٹر میں, دیگر جگہوں پر کہ جہاں ہم لوگ جو بھی کووڈ پیشنٹ ہیں ان کو وہاں پہ فیسلیٹیٹ کریں, ان کا علاج کرائیں. آغا خان میں تھا, اوجھا میں, انڈس میں, سول ہاسپٹل میں, اور بھی بہت سارے ہاسپٹلز. جس طرح میں اگر لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہوں تو جو ہماری یہاں پہ کے ایم سی کی یا اس میں جو آتی ہیں وہ بھی ہم نے کچھ تیار کیے ہیں ہاسپٹلز. میں اگر صرف کراچی اسپیسیفک آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ فرقان صاحب کا یہاں پہ ہوا, افسوس یہی ہے کہ وہ سول ہاسپٹل گئے اور سول ہاسپٹل میں وہاں پہ ہماری 2 فیسلٹیز ہیں کووڈ کے لیے, جہاں پہ وینٹیلیٹرز بھی اویلیبل ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے, ان کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. اس پر ایکشن ہوگا اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا اس پر سخت ہوگا. چیف منسٹر صاحب اور ہم سب, ہماری منسٹر صاحبہ جو ہیں عذرا پیچو صاحبہ, آپ یقین جانیں میر صاحب, ہم دلی طور پر دکھی ہیں اس بات پہ کہ یہ اتنی فیسلٹیز ہونے کے باوجود ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. اس میں ظاہر ہے ہم خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس بات کا کہ یہ کیسے ہو گیا اس حالات میں کہ جب ہمارے پاس وینٹ بھی وافر مقدار میں اویلیبل ہیں, ہم نے پورا ایک انتظام بھی کیا ہوا ہے. تو اس پہ میں آپ کو کل تک یہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا, اور اس پہ جس کو سزا ملے گی وہ بھی ساری چیزیں. لیکن یہ چیزیں دیکھیں میر صاحب, یہ وہ خوف ہے ایک قسم کا جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ اگر ہیں کووڈ وہ بتاتے نہیں ہیں. اچھا, اگر کوئی ایمبولینس والا ڈرائیور ہے یا کوئی سلسلہ ہے وہ بھی اس طرح اس چیز سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیزیں, جہاں پہ پیشنٹ کو لے کے جایا جا رہا ہے وہ ڈاکٹرز بھی تھوڑا سا ان میں بھی خوف ہراس ہے. یہ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس وائرس سے بچنا ہے. جتنا وائرس سے بچیں گے اتنا خود کو محفوظ رکھیں گے. اگر یہ زیادہ لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں تو وہ پھر فیسلٹیز پورے ملک میں نہیں ہیں, اور پھر تو بڑا ایک ایشو ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے تھے کہ پراپر لاک ڈاؤن ہو, جس پر عمل نہیں کیا گیا. بڑا ہمیں اس پر بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہماری بات کو صرف اس لیے کہ وہ ہم نے بات کی, چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے کہا تو
تو اس وجہ سے اس پر پراپر عمل نہیں ہو سکا. اگر وہ پہلے 15 دن دوسرے 15 دن عمل ہو جاتا تو آج حالات ہوتے. دیکھیں ہمیں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے لوگ اس میں, ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ضرور بڑھی ہے, سب نے بڑھائی ہے, یاسمین صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں, لیکن کیا سب کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں؟ یہ تو ہم بہت کم ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور جس کے لحاظ سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. میر صاحب اب بھی میں دوبارہ عرض کروں گا کہ مئی کے مہینے میں خدا را اس پہ تھوڑا سا عمل کریں. اور یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ کچھ مارکیٹیں کھولیں اور کچھ علاقے کی بند کریں, تو اگر کچھ علاقے کھولیں گے تو ساری بھیڑ وہاں آ جائے گی اور پھر وہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو یہ بڑا ایشو ہے جس پہ بحث کی ضرورت ہے, ریکٹفلی حل میں کرنا. صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ وینٹیلیٹرز کے حوالے سے پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, چاروں صوبوں کی, اسلام آباد کی, یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ ہمارے پاس اتنے انتظامات موجود ہیں کہ خدا نخواستہ ہر قسم کی ہنگامی حالات سے ہم نپٹ لیں گے. دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس انتہائی ایڈوانس فیسلٹی ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں. ہمارے پنز ہاسپٹل کی آپ نے بات کی, 120 سے زائد وینٹیلیٹر ہیں, لیکن میں جب وزیر تھا تو میرے پاس سفارشیں آتی تھی کہ ایک وینٹیلیٹر چاہیے نارمل حالات میں, اور نہیں اویلیبل ہوتا تھا. تو ان حالات میں خدا نخواستہ, یہ ذکر میں نے اس لیے کیا خدا نخواستہ کو ڈرانے کے لیے نہیں, ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں کہ پہلا جو ڈیتھ کیس رپورٹ ہوتا ہے 40 دن بعد پاکستان میں کیسز ہوتے ہیں 300. اسپین, اٹلی, امریکہ, پہلے ڈیتھ کیس کے 40 دن بعد کیس ہوتے ہیں 10,000 سے زائد. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت بہتر جا رہے ہیں. لیکن یہ جن اقدامات کی ہم بات کر رہے ہیں, اور آخری میں جملہ یہ کہوں گا کہ جو سپریم کورٹ نے باتیں کی ہیں, میں اس پہ نہیں, صرف 2 چیزیں, یکساں پالیسی سپریم کورٹ نے جو کہا ہے, اور ہم مانگی کا فقدان, اس کے اوپر تو غور کریں آپ. ہم تو اپوزیشن ہے, ہماری بات تو ویسے آپ کو بری لگتی ہے, ابھی تک آپ کو فرصت نہیں ہے, اپوزیشن کے لیڈروں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, میڈیا کی زبان بندی کر رہے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ کے 2 ریمارکس ہیں ان پہ تو عمل کر لیں, کوئی تھوڑی کوآرڈینیشن پیدا کریں. جن تمام باتوں پہ گفتگو ہوئی ہے, روز ہوتی ہے, آپ اگر سنجیدگی سے کام کریں گے, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیں گے, اس پہ قابو کرنا پڑے گا. مینجمنٹ کی بات آپ جو ہے وہ بھول جائیں کہ خدا نخواستہ یہ پھیل جائے تو پھر اس کے بعد آپ قابو کریں گے, بہت مشکل ہے. اچھا, میں نے ایک وقفہ لینا ہے, اور وقفے کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ایک سوال کرنا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا بھی اجلاس بلایا جا رہا ہے, قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, تو اب یہ اسمبلی کا جو اجلاس ہوگا اس کے لیے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو اسمبلی کے اجلاس میں کیسے شریک ہونا چاہیے, اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ زیادہ بوجھ میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ پہ ڈالوں گا کہ وہی ذرا گائیڈ کریں اراکین اسمبلی کو کہ انہیں کیسے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.